اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم وہی سورہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو مسلسل زیادہ تر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور امید ہے کہ دو سورے کا ترجمہ آپ نے امید یاد کیا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ مولا ہمیں اچھی طرح اس کو ذہن میں بٹھانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سورہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ سورہ 3 ہے۔ پہلے میں کنز الایمان اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد توضیح و تشریح اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، ترجمہ یہ ہے انجیر کی قسم، وہی انجیر جو کھانے والی انجیر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ زیتون کا تیل آپ جانتے ہوں گے۔ انجیر کی قسم اور زیتون۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سی نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیر صراط الجنان اور اپنے انداز میں آپ کے سامنے اس کی توضیح پیش کرتا ہوں۔ سورہ 3 یہ بھی سورہ مکیہ ہے، یعنی یہ آیت مبارکہ اور یہ سورہ مکہ شریف میں نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ اس میں بھی 8 آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ انجیر یہ ایسا پھل ہے جس کو غالباً سبھی لوگوں نے کھایا ہوگا، اور یہ بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اس انجیر کے بارے میں جو ہم کھاتے ہیں آج بھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی 1450 سال پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے سامنے کہ اے صحابہ، اگر میں تم سے کہوں کہ جنت سے اگر کوئی پھل آیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ انجیر ہے، اس کے بے حد فائدے ہیں، تو اگر ہو سکے تو آپ اس کو کھائیں، اور اس کو اللہ کے رسول نے جنتی پھل قرار دیا ہے۔ آگے زیتون کا بھی تذکرہ ہے، اور زیتون تیل کو کہا جاتے ہیں، غالباً سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور یہ تیل کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کو بالوں میں لگایا جائے تو بے پناہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور یہ واحد ایسا تیل ہے کہ اس کو لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو کھانے میں ڈال کر پکا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تیل کی صفت ہے زیتون کی، اور اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں آیا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ یہ طور سینا کیا ہے؟ طور سینا یہ پہاڑ ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، یعنی ان سے باتیں کیا کرتے۔ تو آپ کو امید ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تشریح بہت اچھی اور دلچسپی امید ہے آپ لوگوں کو لگ رہی ہوگی۔ طور سینا کا جو لفظ ہے اس موجود ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، اس میں پہاڑ کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اس پہاڑ پر حاضر ہو کر۔ آگے اللہ کہتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ شریف میں جو شہر مکہ شریف کی قسم۔ اب آگے اللہ جو بات پیش کر رہا ہے، کتنی چیزیں کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، اور مکہ شریف کی قسم کھائی۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ 4 قسمیں۔ اب پتہ لگ رہا ہے
کہ اگر ہم ایک بات پر قسم ایک مرتبہ کھائیں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والی بات بہت زبردست کوئی بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ قسم کھائی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ نے جو آگے آنے والی باتوں کو پیش کیا اس کے لیے 4 قسم کھائی، اور ارشاد فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے 4 چیزوں کو قسم کھا کر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ ہم نے انسانوں کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ بات؟ 4 چیزوں کو قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے ان میں سے جو سب سے اچھی شکل و صورت تھی اس صورت میں پیدا کیا ہے انسانوں کو۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج نوجوانوں کا کریز ہے، اور جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں اسنیپ چیٹ اور دیگر ایپ کے ذریعے اپنا فوٹو لے کر اس کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس میں خنزیر اور سور کی تصویریں لگا دیتے ہیں یا بندر اور کتا اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یار، اللہ کہتا ہے 4 چیزوں کو قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی سب سے اعلیٰ صورت بنائی ہے۔ اگر کوئی دنیا کا ماہر انسان، کوئی سائنسداں کہے کہ ہم نے یہ سب سے اعلیٰ چیز بنائی ہے تو ہر انسان اس پر لبیک کہے گا، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ دنیا کا سائنسداں ہے۔ اور اس رب قدیر کی تخلیق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے؟ وہ پروردگار کہتا ہے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ ہم نے انسانوں کو سب سے اعلیٰ شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ تب اس سے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھی شکل و صورت تھی اللہ نے وہ انسانوں پیدا فرمائے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ ناک ہماری اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اگر اس ناک کو یہاں اللہ تعالیٰ کر دیتا تو کیسا لگتا؟ یہ آنکھیں آج ہماری اپنی جگہ پر ہیں، اس آنکھوں کو اٹھا کر ماتھے پر کر دیا تو کیسا لگتا؟ یہ کان ہمارا اپنی جگہ درست ہے، اگر یہ کان کاندھے پر رکھ دیا تو کیسا لگتا؟ یہ ہاتھ ہمارا اپنی طرح یہ کام کر رہا ہے، اگر اس ہاتھ کو سر پر اگا دیا تو کیسا لگتا؟ تو یہ رب کی تخلیق ہے، اس تخلیق میں بگاڑ نہ پیدا کرے کسی بھی ایپ کے ذریعے۔ آپ دیکھیں نوجوانوں میں یہ یقیناً رب کی تخلیق میں بہت زیادہ ناراض کر دینے والا یہ عمل ہے۔ تو خدارا آپ کو جو شکل و صورت دی گئی ہے وہ سب سے اچھی شکل و صورت ہے، اس تخلیق میں بگاڑ پیدا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اگر جانور بنا دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، ہم لوگوں کا یہ منشا بھی ہے کہ بات چھوٹی ہو اور پیغام اس میں اچھا ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق کہ ہم نے انسانوں کو جو سب سے اچھی شکل و صورت تھی اس میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اب اللہ آگے کہتا ہے پھر اس کے بعد انسانوں کو جو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا تھا اس کے بعد ہم نے اسے نیچی سے نیچی حالت پر پھیر دیا۔ یعنی انسان نوجوان ہوتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے حسن میں دن بدن اعلیٰ اور عروج تک پہنچتا جاتا ہے، لیکن ایک مدت کے بعد جوانی اس کی گزر جاتی ہے، اب وہ حسن تھوڑا تھوڑا ڈل ہونے لگتا ہے، یعنی کم ہونے لگتا ہے، اور جو اس کے چہرے کی خوبصورتی تھی وہ جھریوں میں بدلنے لگتی ہے، اس کا بال اور داڑھی جو بلیک کالی تھی وہ سفید ہونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہونے لگتی ہے، کانوں سے سنائی بھی کم دینے لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اچھی شکل و صورت میں انسانوں کو پیدا کیا تھا، پھر اس کے بعد اسے ہر نیچی سے نیچی حالت پر پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اب اللہ کہتا ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں بے حد ثواب ملے گا، بے پناہ ثواب ملے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بندہ نوجوانی میں بات کرتا ہے اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اس کے لیے خوشی یہ ہے اللہ نے جو بات کہی کہ
جو بندہ نوجوان تھا اس کے حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اس کے حسن میں خوبصورتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کا حسن ڈل ہونے لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مگر جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، تو اب اللہ کہتا ہے جس طرح نوجوانی میں بندہ عبادت کرتا تھا اپنی طاقت کے مطابق، لمبا لمبا کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا تھا جوانی میں اپنے طاقت کے مطابق، تو جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو اس کی کمزوری بھی دور ہونے لگتی ہے، اس کی کمزوری بھی جو ہے زیادہ دن بدن بڑھنے لگتی ہے. تو اب اللہ کہتا ہے جس طرح وہ نوجوانی میں عبادت کرتا تھا اب بوڑھا ہو کر ویسی عبادت نہیں کر پائے گا. تب فضیلت اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو بندہ واقعی جوانی میں عبادت کرتا ہے لیکن بڑھاپے میں ایسی عبادت نہیں کرتا، تو اللہ کی یہ نعمت یہ ہے کہ جس طرح جوانی میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا تھا اسی طرح بڑھاپے میں بھی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بندہ جس طرح جوانی میں عبادت کرتا تھا بڑھاپے میں کوئی اتنی ایسی عبادت نہیں کر پائے گا، لیکن ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے گا جس طرح جوانی میں بندہ عبادت کرتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ جوانی میں جیسے حسن تھا وہ بڑھاپے میں وہ ڈل ہو جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہے، لیکن عبادت اور ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے جوانی میں بھی جس طرح ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور جوانی کی عبادت بھی رب کریم کو بڑی پسند ہے. جو جوان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے جوانی میں، اور وہی عبادت اللہ کو پسند ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں یار ابھی ہماری عمر کیا ہے، جب شادی کریں گے تب نماز پڑھیں گے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، جب داڑھی رکھ لیں گے تب نماز پڑھیں گے، جب ہم حج کریں گے یہ نماز پڑھیں گے. کس کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت کب ہے؟ تو ان پنچایتی چیزوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے، آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی، تو اس وقت سے آپ نمازیں شروع کر دیں. آپ کی ورنہ ہر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے چلتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر جو بندہ ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان کو بے حد ثواب ملتا ہے. فما یکذبک بعد بالدین. تو اب کیا چیز تمہیں انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ اب اس میں کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کی اتنی نشانی دیکھی کہ تم ایک ذرہ تھے، ایک نطفہ تھے، پھر اللہ نے اس میں جان پھونکی تو تم پیدا ہوئے، پھر دھیرے دھیرے کر کے تم بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد تمہاری جوانی آئی، پھر تم بوڑھے ہو گئے، پھر تمہارا انتقال ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے اتنی نشانی تم نے دیکھی ہے کافرو، تو اب کیا چیز تم انصاف کو جھٹلانے پر باعث ہو؟ یعنی اتنی نشانی کے بعد اس کے بعد بھی تم اللہ کی تخلیق کو جھٹلانے کے باعث ہو. آگے اللہ کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے جتنے حاکم ہیں کیا اللہ سب کا حاکم نہیں ہے؟ اب کافروں کا تذکرہ یہاں چل رہا تھا کہ اللہ کی اتنی تخلیق دیکھی، اتنی نشانی دیکھی، اس کے باوجود بھی تم کافر کے کافر رہے. میں ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کے اوپر بے شمار مصیبتیں آتی ہیں اس کے بعد صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں جس نے دی ہے اسی نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو، اپنے رب کو یاد کرو. تو یہ مختصر تی تشریح اور تفسیر تھی. ایک مرتبہ پھر آپ ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. اللہ کہتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین. طور سینا یعنی وہ پہاڑ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کلام کیا کرتے تھے. وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی قسم. چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق کے کوئی شک نہیں ہے، ہم نے انسانوں کو سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسی انسان کو پھیر دیا اس کے ہر نیچی سے نیچی حالت پر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو جو شخص ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب، بے پناہ ثواب ہے. فما یکذبک بعد بالدین. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ اب کیوں جھٹلاتے ہو انصاف دیکھنے کے باوجود؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا